حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے بڑے بڑے بزرگوں سے اور مشائخ سے علم حاصل کیا، اور پھر اپنے زمانے کے بڑے بڑے بزرگوں نے اور مشائخ نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے علم حاصل کیا، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حج کے ایام میں حج کر کے آرام فرمانے لگے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ ایک سال آپ حج کرتے تھے اور ایک سال مزدوری کرتے تھے اور ایک سال اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ اور جس سال حضرت عبداللہ بن مبارک مزدوری کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اس میں جتنا بھی آمدن حاصل ہوتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو ایک سال ایسا ہوا کہ وہ حج کر کے مقام ابراہیم کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ اسی اثنا میں نیند کے گہری وادیوں میں چلے گئے اور خواب دیکھا کہ آپ کے قریب میں دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے اور کتنے لوگوں کے حج قبول ہوا اور کتنے لوگوں کے حج قبول نہ ہوئے۔ دوسرا فرشتہ جواب دینے لگا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا اور ان میں سے ایک آدمی کی حج بھی قبول نہ ہوئی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مبارک بیدار ہوئے اور پریشان ہوئے کہ لوگ دور دور سے بڑی تکالیف برداشت کر کے اور بھوک اور سردی گرمی برداشت کر کے یہاں پر آئے ہیں حج کے لیے، اور حج کرنے کے بعد کسی کی حج بھی قبول نہ ہوئی، یہ تو بہت نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ تو خواب میں فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک موچی دمشق میں رہتا ہے، وہ حج کے لیے آیا بھی نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے حق میں حج کی جتنا ثواب اس کو عطا فرمایا اور اس کے حج قبول ہو گئی، اور اس موچی کی وجہ سے یہ جو 6 لاکھ لوگ آئے ہیں ان کے حج کو اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک تمنا ہوئی کہ وہ دمشق جا کر اس موچی کے ساتھ ملاقات کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ دمشق کے سفر پر روانہ ہوئے اور پوچھتے پوچھتے اسی موچی کے پاس پہنچے، اور اس سے دعا سلام کرنے کے بعد اس سے کہا کہ آپ فلانا موچی ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، اور آپ کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، میں مکے سے آیا ہوں۔ موچی نے آنے کی وجہ پوچھی، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کو آپ اتنا پسند ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے، اور ایک فرشتے دوسرے فرشتے سے یہ کہہ چکا ہے، اور آپ وہ واحد شخص ہیں، ایک تو اللہ نے حج پہ گئے بغیر آپ کو حج جتنا ثواب عطا فرمایا، اور آپ کی طرف سے ایک حج قبول ہو گئی، پھر آپ کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ اس شخص نے چیخ ماری اور زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا
کہ عبداللہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، کوئی نیک اتنے بڑے اعمال نہیں کرتا، 30 سال سے مجھے حج کرنے کی تمنا تھی، میں نے حج کے لیے 30 دراہم جو ہے میں نے جمع کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ میری بیوی حاملہ تھی اور پڑوس میں کسی نے اپنے گھر میں گوشت پکایا، اور بیوی نے جب گوشت کا خوشبو سونگا تو اس نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے مانگ کر میرے لیے گوشت لے کر آ جائیں۔ میں ان لوگوں کے گھر گیا اور ان سے کہا کہ آپ نے جو کچھ پکایا ہے اس میں سے کچھ مجھے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے اور آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں اور یہ حرام کھانا ہے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ حرام کیوں ہے، آپ مجھے کیوں نہیں دے سکتے ہیں، تو اس گھر کے جو آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا اور بھوک سے بلبلا رہے تھے، تو میں آج راستے سے جا رہا تھا، ایک مردار گدھا وہ مجھے ملا راستے میں نے اس سے تھوڑا سا گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کے لایا تاکہ اپنے بچوں کو کھلاؤں، اس کے علاوہ کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ حضرت اس موچی نے کہا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہ میں نے حج کے لیے جو دراہم جمع کیے تھے میں نے اٹھا کر ان لوگوں کو دیا کہ آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیں اور یہ مردار گوشت آپ نہ کھائیں۔ بس میری زندگی کا سب سے بڑا عمل یہی کچھ ہے جو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہی عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی طرف سے ایک حج قبول ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے حج کے پیسے اللہ کے راستے میں یہاں دیا، غریبوں کی مدد فرمائی، اور آپ کے یہ حج اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی وجہ سے 6 لاکھ افراد کی حج کو اللہ رب العزت نے ان کے حق میں قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اپنے معاشرے میں غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔